السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ثنا مکی کے بارے میں۔ ثنا مکی جو ہے اس کو سونا مکی بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں بھی اس کو سنا کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ ثنا مکی کا جو پودا ہوتا ہے وہ نصف غز تک بلند ہوتا ہے اور جنگلی نیل کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس پر لگنے والے پتے جو دعا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں وہ مہندی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کی پھلی جو چپٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے تخم ہوتے ہیں جو کہ خمیدہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ثنا ہے بلاد حجاز سے جو آتی ہے وہ سب سے بہترین خیال کی جاتی ہے۔ اسی نسبت سے اس کو ثنا مکی کہا جاتا ہے۔ مقام پیدائش اس کا ہندوستان میں بھی یہ پیدا ہوتی ہے، مصر اور شام کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو اس کی اعلیٰ قسم ہے وہ بلاد حجاز یعنی مکہ المکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہونے والی جو ثنا ہے وہ بہتر سمجھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مزاج کی طرف۔ یہ دوسرے درجے کے اندر گرم ہوتی ہے اور پہلے درجے کے اندر خشک ہوتی ہے۔ اس کے فوائد کون سے ہیں، کون سی بیماریوں کے اندر ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور کون سا فائدہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، ان فوائد کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ دافع قبض ہوتی ہے۔ ثنا کے استعمال سے قبض دور ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی تھوڑی زیادہ مقدار استعمال کر لی جائے تو یہ بذریعہ اسہال جسم سے فاضل مادوں کو جو ہے خارج کرتی ہے، اور اسی طرح یہ آنتوں کے سدے بھی کھولتی ہے۔ مخرج بلغم ہوتی ہے، جسم سے بلغم کو بہترین انداز میں بذریعہ اسہال یہ خارج کر دیتی ہے۔ اسی طرح نوبتی بخاروں کے اندر وہ بخار کے جو ایک وقفے کے بعد یا ناگے کے بعد دوبارہ لوٹ آیا کرتے ہیں، ان میں ثنا مکی کا جو استعمال ہے وہ بہت بہترین ثابت ہوتا ہے۔ ثنا مکی جو مصفی خون بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ خارش، چنبل، داد اور اس طرح کی دیگر جو جلدی امراض ہیں ان کے لیے ایک بہترین دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ثنا مکی کے اندر اللہ پاک نے یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ اس کے استعمال سے انسان کے پیٹ میں جو کیڑے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اس لیے اس کو قاتل دیدان بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پیٹ کے کیڑوں کو قتل کرتی ہے۔ اسی طرح یہ محرک قے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے قے لانا چاہیں تو ثنا مکی کے استعمال سے قے آنے کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ جوڑوں کے دردوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے، کولے کے درد کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کمر درد کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک معروف درد جو عرق النساء کے نام سے ہوتا ہے، شیٹیکا بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کا استعمال کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ضیق النفس یعنی سانس کی تنگی کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے سانس کی تنگی جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تنقیہ دماغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو ریشہ بلغم اور فاسد مادوں کی صفائی کرتی ہے اور دماغ کو اچھی طرح اس کا تنقیہ کر دیتی ہے۔ ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے ثنا مکی کو استعمال کرتے ہوئے، کہ ثنا کے استعمال سے آنتوں کے اندر مروڑ پیدا ہوتے ہیں، نیز پیاس کی جو ہے وہ شدت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ایک کرب پیدا کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر گل سرخ استعمال کیے جائے یا گلقند استعمال کر لی جائے، یا پھر اس کے اندر انیسون ملا لی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ جو خامی یعنی کمی ہے یا مضرت ہے کہ جس سے یہ انسان کے پیٹ کے اندر مروڑ وغیرہ پیدا کرتی ہے، تو اس کی یہ مضرت جو ہے وہ اس کی ان چیزوں کے ساتھ ملانے سے دور ہو جاتی ہے۔ بغرض تلین یعنی کہ پیٹ کو نرم کرنے کے لیے، قبض کو ختم کرنے کے لیے 3 سے 5 ماشا تک استعمال کی جاتی ہے، اور اگر پیچش لگانا مقصود ہو، اسہال لگانا مقصود ہو تو پھر اسی طرح 7 سے 9 ماشے تک اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بہترین دعا ہے جو طب یونانی کی شاہکار دعاؤں میں سے ایک ہے، کہ اس کے استعمال سے ہم بہت ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔